اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am your teacher Muhammad Hassan. This is the fourth video of unit number 1, characteristics and evolution of computer. The topic is third generation of computers. In third generation of computers, they used integrated circuits, popularly known as chips. Integrated circuits is a small chip. It is a wafer made up of silicon. It can act as a microprocessor. They are small in size as compared to second generation of computer. They had greatly enhanced storage capacity than second generation of computers. They used operating system that allowed them to run different programs at the same time. These computers used a keyboard to input data and a monitor to display the output. They were much cheaper than second generation of computers. The IBM 360 series and 370 series are examples of third generations of computer. In third generation, integrated circuits were used. Integrated circuit is a small chip. It is a small wafer made up of silicon. It can act as a microprocessor. These computers of third generation were smaller in size as compared to second generations of computer. The third generation of computers had greatly enhanced storage capacity than second generation of computers. These computers used operating system that allowed them to run different programs at a time. And this third generation of computer used a keyboard to input and a monitor to display the output. These computers were much cheaper, less expensive than as compared to second generations of computer. The examples of third generation of computers are IBM 360 series and 370 series are the examples of third generations of computer. Now I will show you its picture and I will explain you in more detail. This is the picture of third generation of computer. In this third generation, integrated circuits are used. As I told you before, that integrated circuit is a small chip. It is a small wafer made up of silicon. It can act as a microprocessor. And these computers were much smaller in size as compared to the second generation. They had enhanced storage capacity. Their operating system was fast as compared to second generation, and they could run different programs at the same time. And these computers used keyboard to input data and monitor to get output. And these computers were much cheaper than second generation of computers. The examples of these computers are 360 series and IBM 360 series and IBM 370 series. Now I will explain you in Urdu.
ان کمپیوٹرس میں آئی سی استعمال ہوئی تھیں، انٹیگریٹڈ سرکٹس. یہ کمپیوٹر کافی چھوٹے تھے، اسمالر ان سائز تھے سیکنڈ جنریشن کے مقابلے میں، اور ان کی اسٹوریج کیپیسٹی تھی، بہت زیادہ اسٹوریج کیپیسٹی تھی، اس کے اندر بہت زیادہ ڈیٹا آ سکتا تھا. ان کا آپریٹنگ سسٹم اتنا جدید تھا کہ یہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ پروگرامز کو رن کر سکتے تھے، اور یہ کمپیوٹر ڈیٹا ان پٹ کرنے کے لیے کی بورڈ استعمال کرتے تھے اور آؤٹ پٹ کے لیے مانیٹر استعمال کرتے تھے. یہ کمپیوٹر جو تھے کافی سستے تھے، کافی کم پیسوں میں مل جاتے تھے سیکنڈ جنریشن کے مقابلے میں. اور ان کمپیوٹرز کی جو مثالیں ہیں وہ آئی بی ایم 360 سیریز ہے اور آئی بی ایم 370 سیریز ہے. ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو دا نیکسٹ سلائڈ، نیکسٹ ٹاپک، فورتھ جنریشن آف کمپیوٹر. They used in fourth generation the period of fourth generation was from 1971 to 1980. Computer of fourth generation used very large scale integrated circuits, VLSI. These circuits having about 5,000 transistors and other circuit elements with their associated circuit on a single chip made it possible to have microcomputers of fourth generation. Fourth generation computers became more powerful, compact, reliable and affordable. As a result, it gave rise to personal computer revolution. In this generation, time-sharing, real-time networks, distributed operating system were used. All the high-level languages like C, C++, DBase, etc. were used in fourth generation. Now I will explain you its picture, and I will then further explain you this generation. This is the picture of fourth generation of computers. In fourth generation of computer, this generation was from 1971 to 1980. In fourth generation, they used very large scale integrated circuit. As I told you that an integrated circuit is a small chip. It is a small wafer made up of silicon. It can act as a microprocessor. Very large scale integrated circuits having about 5,000 transistors and other circuit elements associated circuits on a single chip made it possible to have microcomputers of fourth generation. In this generation, computers became more powerful, compact, reliable and affordable. As a result, this generation gave rise to personal computer revolution. In fourth generation, time sharing, real-time networks, distributed operating system were used. In fourth generation, all the high-level languages like C, C++, DBase, etc. were used in this generation. Now I will explain you in Urdu also. یہ فورتھ جنریشن کا پیریڈ جو سٹارٹ ہوا ہے 1971 سے لے کے 1980 تک سٹارٹ ہوا ہے، تک چلا ہے. اس میں بہت زیادہ بڑے لارج اسکیل انٹیگریٹڈ سرکٹ استعمال ہوئے تھے. وی ایل ایس آئیز ویری لارج اسکیل انٹیگریٹڈ سرکٹ استعمال ہوئے تھے. ایک لارج اسکیل انٹیگریٹڈ سرکٹ جو تھا وی ایل ایس آئی، اس میں 5000 ٹرانزسٹر تھے اور دوسرے سرکٹ ایلیمنٹس بھی تھے، جس سے ایک سنگل چپ بنا.
اور اس نے پھر اس کو اس قابل بنایا کہ یہ مائکرو کمپیوٹر اس فورتھ جنریشن میں استعمال ہو سکے. یعنی کہ فورتھ جنریشن آف کمپیوٹرس میں مائکرو کمپیوٹرز جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں. ان کو مطلب پاسبل بنایا گیا ہے کہ یہ مائکرو کمپیوٹرز بن جائے فورتھ جنریشن. اس کا پھر یہ نتیجہ اس میں پھر یہ ہوا کہ یہ کمپیوٹر بہت زیادہ پاورفل تھے، کمپیکٹ تھے، چھوٹے تھے اور ریلائبل تھے. ان پہ ریلائی کیا جا سکتا تھا اور افورڈیبل بھی تھے، ان کو آسانی سے خریدا بھی جا سکتا تھا. یہ اتنے زیادہ مہنگے نہیں تھے، ایکسپینسو نہیں تھے. اس کا پھر یہ نتیجہ نکلا فورتھ جنریشن کا ہے کہ پرسنل کمپیوٹرز کی ریولیوشن کو فروغ ملا. اس نے رائز کیا پرسنل کمپیوٹر کی ریولیوشن کو. اور پھر اس میں اس جنریشن میں ٹائم شیئرنگ، ریئل ٹائم نیٹ ورکس، ڈسٹریبیوٹیڈ آپریٹنگ سسٹم بھی استعمال ہوئے. یعنی ایک ہی وقت میں آپ ایک کمپیوٹر پہ بہت سارے کام کر لو، ان کو نیٹ ورک سے بھی آپ اور کمپیوٹر کے ساتھ ملا لو. اور اس کے ان اندر جو ہے کہ ہائی لیول لینگویجز، جتنی بھی ہائی لیول لینگویجز ہیں اس فورتھ جنریشن میں آئی تھیں، جس میں سی، سی پلس پلس، ڈی بی ایس ایکسیٹرا یہ ہے.